اللہ کا خوف اپنے سامنے رکھیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ آپ پہ نگہبان ہے، اللہ آپ پہ نگران ہے۔ تقوی کی راہ اختیار کریں گے، اللہ سے ڈرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ یاد رکھیے رزاق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کو بھول جائیں گے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، اللہ کو یاد رکھیں گے تو کاروبار میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر آسمان والے متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، جن کاموں سے میں نے روکا ان سے دور رہیں، تو ہم ان پہ آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو متقی بن جائے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، اللہ اس کے لیے راستے بنا دیں گے، مشکلات سے نکلنے کی راہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیں گے۔ اور اگر انسان حرام حلال کی پرواہ نہ کرے، مال آنا چاہیے، چاہے سود کے ذریعے آئے، چاہے جوئے کے ذریعے آئے، چاہے انشورنس کے ذریعے آئے، چاہے پرائز بانڈ کے ذریعے آئے، چاہے نجائز طور پہ شرط لگائی ہو اس کے ذریعے آئے، چاہے بہنوں کی زمین پہ قبضہ کیا ہو اس کے ذریعے آئے، بس مال آنا چاہیے، تو پھر ایسے آدمی کو یاد رکھنا چاہیے اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ کبھی اللہ قبول کر بھی لیتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ اس پہ ناراض ہے۔ آئیے ایک حدیث اپنے سامنے رکھیے جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث سے پہلے ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسافر کی دعا حالت سفر میں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، ظالم کو لگ جاتی ہے۔ یہ گارنٹی آئی ہے اس حدیث میں جسے امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ روایت کرتے ہیں، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن۔ لیکن ہمارے ہاں تو والد بڑی دیر سے دعا کرتا ہے، اولاد کے لیے قبول نہیں ہوتی، مسافر کی دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی، مظلوم کی بد دعا بھی نہیں لگ رہی، کیا چکر ہے، کیا معاملہ ہے؟ کبھی جائزہ لیا، کبھی سوچا؟ تو آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک کم از کم رکاوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی حالت سفر میں ہے، سفر کی وجہ سے برا حال ہے، پراگندہ اور لباس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ اے اللہ، اے میرے پالنہار، اے مشکل کشا، اے رزق دینے والے، اے مجھے پیدا کرنے والے، اے میرے خالق و مالک۔ قبر والے کو نہیں پکار رہا، کسی فوت شدہ بزرگ کو نہیں پکار رہا، اللہ کو پکار رہا ہے، توحید کے اوپر ہے، نماز پڑھنے والا ہے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ جو کھانا کھاتا ہے وہ حرام کی کمائی کا ہے، جو لباس پہنتا ہے وہ حرام کی کمائی کا ہے، جو دودھ پیتا ہے وہ حرام کی کمائی کا ہے، جو شہد پیتا ہے وہ حرام کی کمائی کا ہے، جو دوائیاں کھاتا اور پیتا ہے وہ حرام کی کمائی کی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا قبول کیسے ہو؟ یہ ہے مال میں بے برکتی کہ مال تو بہت ہے، کوٹھیاں بڑی ہیں، دکانیں بہت ہیں، لیکن حرام کی کمائی ہے، دعائیں قبول ہونے میں رکاوٹ ہے۔ اس لیے کاروبار کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہیے، خوف خدا ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس پہ رب ناراض ہونے والا ہو، چاہے وہ ایسا معاملہ ہو جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے ہو، یا وہ ایسا معاملہ ہو جس کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہو، کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، کسی کی دکان کو آگ لگا دینا، کسی کی دکان پہ جانے سے لوگوں کو روکنا کہ اس کی دکان پہ نہ جائیں، اس کے کاروبار میں رکاوٹ بننا، اس کو مارکیٹ میں بدنام کرنا تاکہ گاہک میرے پاس آئیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت سے نہ ڈرنے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کاروبار کرتے ہوئے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔